آج پھر دوبارہ بلوچستان جو ایک کافی ڈیئر ٹاپک ہے آن رائٹس واچ، وہ پھر دوبارہ ہمارے ایک نظر میں ہے، اس لیے کیونکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی یا BYC کی سربراہ ایک ہے سمی الدین بلوچ، ان کو ECL میں ڈال دیا گیا تھا اور ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا تھا جب ہی وہ ایئرپورٹ پہ پہنچی تھی۔ ان کو یہ پتہ چلا ہے ساتھ ساتھ میں کہ ان کے علاوہ اور بھی بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں جن کے نام جو ہے فورتھ اسکیڈول میں ڈال دیے تھے۔ فورتھ اسکیڈول کیا ہے؟ فورتھ اسکیڈول بیسکلی ایک لسٹ ہوتی ہے جس کے اندر وہ لوگ جو گورنمنٹ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ایز پوٹینشیل ٹیرر تھریٹس، ان کو وہاں پر لسٹ کر دیتی ہے، اور اس بیسس کے اوپر ان کے اوپر کئی ریسٹرکشنز ہوتے ہیں، ریسٹرکشن اور فریڈم آف موومنٹ، ریسٹرکشن اور اپیئرنگ آن میڈیا۔ تو اسی سارے سلسلے کے بارے میں ہم لوگ آج ہم نے دعوت دی ہے سمی الدین بلوچ کو، جو یہ بتائیں گی کہ یہ ابھی بھی ایک بیسکلی ہراسمنٹ ہو رہی ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی، جو اپنی ایک پیسفل موومنٹ لے کے آ رہے ہیں انفورس ڈس اپیرنسز کے خلاف اور بلوچ رائٹس کے لیے۔ تو یہ کیوں ان کو بار بار جو اسٹیٹ ہے وہ نشانے میں لے کے آ رہی ہے؟ بہت شکریہ سمی الدین بلوچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ یہ ایک دفعہ بتا سکتی ہیں کہ کیا واقعہ تھا، کہ کس طریقے سے آپ پہنچی تھی اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کا نام بھی ڈالا ہوا ہے اور آپ کے موومنٹ کے اوپر پابندی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ جس طرح یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جو ہے اس بیچ راستے میں روکا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میرے پاسپورٹ کو انہوں نے روکا تھا 3 سال کے لیے، میرے CNIC کو روکا تھا اس بہانے پر کہ میں اپنے والد کی گاڈ فاربڈ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے آؤں یا ان کی رینیو CNIC لے کے آؤں، اس کے بعد یہ مجھے میرا CNIC بنائیں گے۔ تو اس طرح کے ہتھکنڈے ماضی میں بھی ہمیں بہت زیادہ اس طرح کے پرابلم فیس کرنے پڑے ہیں۔ اس دفعہ میں جو ہے یہاں سے عمان اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، اور وہاں پر چند دن رہنے کے بعد پھر بیلجیم میں میرا ایک کانفرنس تھا، وہاں پہ مجھے جانا تھا وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے، اور اس میں وہ تمام جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ویزا ہوتی ہے، ٹکٹ یا جو ریٹرن ٹکٹس ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں میرے ساتھ تھیں۔ میں 5 ستمبر کو میں جو ہے ایئرپورٹ پر گئی تھی، اور صبح 9 بجے میں وہاں پہ گئی تھی، اور سب سے پہلے مجھے جو ہے اسی چیکنگ کے پروسیس میں میں کاؤنٹر تک گئی، اور وہاں پہ مجھے بورڈنگ پاس دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جب جو لاسٹ کاؤنٹر ہے امیگریشن کاؤنٹر، وہاں پہ میرا پاسپورٹ پہ امیگریشن کا اسٹمپ بھی لگایا گیا، اور اس کے فوراً بعد میں وہاں پہ کھڑی تھی کہ اچانک سے FIA کے آفیشلز آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ سے پاسپورٹ لے لیا اور مجھے کہا کہ آپ سائڈ پہ ویٹ کریں۔ اور یہ بہت سارے لوگ وہاں پہ جا رہے تھے اس پروسیس کے تحت، تمام لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، کیوں ان کو روکا گیا ہے۔ تو مجھے سائڈ پہ ویٹ کرنا پڑا، پھر مجھے امیگریشن آفس میں لے جایا گیا جہاں پہ فیمیل کانسٹیبلز FIA کی تھی، اور وہاں پہ مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ آ رہے تھے، اور میں کیونکہ برابر کے کمرے میں وہاں پہ سیکیورٹی کے بہت مختلف ادارے کے لوگ وہاں پہ جمع تھے، اور وہ میرے پاسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ایک عجیب قسم کی کنفیوژن تھی، ایک ہراسمنٹ مجھے فیل ہو رہی تھی کہ کیوں مجھے اس طریقے سے رکھا گیا ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو میرے بار بار پوچھنے پر مجھے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد بتایا گیا کہ آپ کا نام ECL میں ہے۔ تو یہ میرے لیے بہت ہی ایک شاکنگ بات تھی کہ میرا نام کس طرح ECL میں ہو سکتا ہے۔ اگر ECL میں بھی ہوتا تو اس سے پہلے مجھے کوئی نوٹیفیکیشن ملتی، مجھے ایک موقع دیا جاتا کہ میں اس پر لیگلی فائٹ کروں، کورٹ میں جاؤں، لیکن اس طرح اینڈ ٹائم پہ مجھے کس طرح مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کا نام ECL میں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے سسٹم میں آپ کے پاس جو بھی ایشو آ رہی ہے وہ آپ مجھے دکھائیں، تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ واقعی میں ایشو ہے کہ آپ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں دکھا سکتے، اس کے لیے آپ کو کورٹ جانا پڑے گا۔ تو یہاں پر پھر جو ہے مجھے کہا گیا کہ آپ کا نام بلوچستان حکومت کی جانب سے ہمیں ہوم ڈپارٹمنٹ کی ایک لیٹر آئی ہے کہ آپ کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے اور آپ کو اجازت نہیں ہے باہر ٹریول کرنے کی۔ تو یہ پورے پروسیس کے دوران تقریباً 4 گھنٹے تک مجھے وہاں امیگریشن آفس میں روکا گیا، مختلف طریقے سے پوچھ گچھ کی گئی، مختلف طریقے سے
سوالات عجیب و غریب قسم کے، اور مجھے میرے پاسپورٹ کو لے کر وہ مجھے واپس ریٹرن نہیں کر رہے تھے. میں یہی انسسٹ کر رہی تھی کہ آپ میرا پاسپورٹ آپ نے جو ہے مجھے جانے نہیں دیا، لیکن میرا پاسپورٹ ریٹرن کریں. تو وہ پاسپورٹ بھی ریٹرن نہیں کر رہے تھے، اور بہت زیادہ ایک قسم کی انٹیمیڈیشن تھی. ڈفرینٹ فورس کے لوگ آ رہے تھے، مجھ سے سوالات کر رہے تھے. تو آخر کار میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. میں سوشل میڈیا پہ آ گئی اور میں نے لائیو کرنا شروع کیا کہ میں اس طرح سے جو ہے ایئرپورٹ پہ مجھے روکا گیا ہے. تو اس کے بعد اور ان کو ایک پریشر ملا کہ جب میں سوشل میڈیا پہ آئی اور اس پہ ایک پریشر اور ایک دباؤ آیا ان کی طرف سے، تو انہوں نے پھر میرے پاسپورٹ آ کے میں جہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی میرے منہ پہ آ کے دے مارا اور کہا کہ ابھی آپ جا سکتی ہیں. تو میں نے کہا میں تو جانے کے لیے ہی آئی ہوں، آپ مجھے نہیں جانے دے رہے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کا فلائٹ تو مس ہو گیا ہے، ابھی آپ نے واپس اپنے گھر جانا ہے. تو یہ تقریباً 4 گھنٹے متواتر مختلف قسم کی طریقے سے مجھے ہراس کر کے حبس بیجا میں رکھا گیا، اور وداؤٹ اینی ریزن مجھے کوئی تحریری لیٹر کچھ بھی نہیں دکھایا گیا کہ میرا نام واقعی ECL میں ہے یا نہیں ہے، اور کس کے کہنے کے بنیاد پر مجھے روکا گیا ہے مجھے ابھی تک نہیں پتا ہے. اور اس کے بعد پھر مجھے سندھ ہائی کورٹ میں جانا پڑا. میں نے پٹیشن دائر کی، اور پھر جو ہے میرا پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی. اچھا، میں آپ سے یہ جانتے ہوں نا، آپ نے کہا کہ آپ کو بٹھایا گیا اور آپ سے انٹیروگیٹ کیا گیا اور بڑے عجیب قسم کے سوالات کیے گئے. تو بیسیکلی کیا جاننا چاہ رہے تھے آپ سے؟ کس قسم کے وہ سوال کیے گئے؟ اگر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتا سکیں کوئی ایگزامپل کے طور پہ. اسٹیمپ تھا میرے ویزا کا، بیلجیم کا. اس اسٹیمپ کو دیکھ کے وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیوں جانا ہے، آپ کیا کام کرتی ہیں، اور آپ جو ہے آپ کو کس نے بلایا ہے، آپ ہمیں وہ لیٹر دکھائیں کہ آپ کو یہ لیٹر کیوں. اچھا، تو آپ وہاں جا کے کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کے ایشوز کیا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہے. تو آپ جو ہے اس سے پہلے بھی آپ گئی ہیں، اور آپ کی وہ ایک ٹونٹلی مجھے کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی آپ کی بہت اچھی اسپیچز آئی تھی پاکستان کے خلاف، تو ابھی اب جا کر وہ دوبارہ کرنا چاہ رہی تھی. تو میں نے کہا میں ایک وکٹم ہوں، اور میرے ساتھ جو ہوا ہے میں صرف وہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. مجھے اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے کہ میں کسی ملک کو ڈیفیم کروں یا اس کے خلاف بات کروں. میں نے جو فیس کیا ہے، میں جس چیز کا وٹنس ہوں، میں وہ جا کے ضرور دنیا کو بتانا چاہوں گی. اس طریقے سے سوالات کیا گیا، اور یہ بھی جس طریقے سے میرا پاسپورٹ رکھا گیا اور میں اپنے پاسپورٹ کے حوالے سے بار بار پوچھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کا پاسپورٹ نہیں ملے گا. بہت اسٹریٹ فارورڈلی اور بہت زیادہ اسٹرکٹلی مجھ سے بات کر رہے تھے، اور ایک قسم کی پوری اس دورانیہ میں ایک جو خوف و ہراس کا ماحول میرے لیے پیدا کیا گیا، جو کہ اس طرح نارملی نہیں ہوتی ہے. اچھا سمیدین صاحبہ، یہ آپ تو بتا رہی ہیں کہ ECL آپ نے ڈسکور تبھی کیا تھا کہ ECL کے اوپر نام ہے آپ کا وہ ڈالا ہوا ہے. بلوچستان کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر ایشو کیا گیا تھا FIA کو، جس کی بیسس کے اوپر ECL پہ آپ کا نام ڈالا تھا. تو یہ اب سوشل میڈیا پہ کئی بلوچ ایکٹیوسٹ جو آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نام ہے، ہم لوگ کو خود سوشل میڈیا سے پتہ چل رہا ہے کہ بلوچستان میں ایک فورتھ اسکیڈول جاری کیا ہوا ہے اور ہمارے اس کے اندر نام ڈلے ہوئے. تو آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ جو یہ سارا ECL کا معاملہ تھا، اٹ واز ٹائڈ ٹو اے فورتھ اسکیڈول لسٹ، جو 2-3 دن بعد جب یہ آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ یہ شائع کی تھی، مجھے روک دیا گیا تھا بیلجیم جانے سے، اس کے 2-3 دن بعد بلوچستان کے جو یہ کوئٹہ کے DC ہے وہ انہوں نے لسٹ جاری کی کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے 4th اسکیڈول پہ ایڈڈ ہیں. جی، میں سمجھتی ہوں کہ جب میرا یہ ایئرپورٹ پہ روکنے کا معاملہ سوشل میڈیا پہ بہت حد تک وائرل ہوا، اور شاید میں سمجھتی ہوں کہ اس بیسس پہ پھر گورنمنٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ پھر ہمیں یہ لسٹ بھی سامنے لے کے آنا چاہیے. تو یہ جب میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے 2 دن بعد یہ لسٹ سامنے آئی تھی. تو ہمیں ابھی تک نہیں پتا ہے. یہ اراؤنڈ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1500 کا ایک نمبر ہے، جس میں 1500 کے قریب لوگ 4th اسکیڈول میں شامل ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 3000 کے قریب لوگ ہیں، جن میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلا ہیں. تو مختلف طبقے کے لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن ابھی تک وہ پورا لسٹ ہمیں نہیں بھیجا گیا ہے. ابھی تک صرف چند مخصوص لوگوں کے نام کا ایک لسٹ آیا ہے، جو کہ 130 اور 35 کے قریب کا ایک لسٹ ہے. تو
ہمیں ابھی تک نہیں معلوم ہے، ہمارا نام بھی اس میں ڈل سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفٹر جو یہ 26 اگست کے اٹیکس ہوئے ہیں، اب جو گورنمنٹ ہے وہ یہ ڈسکریمنیٹ ہی نہیں کرنا چاہتی کہ کون جو ہے بلوچ وہ امن پسند راستہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے، کون ملیٹنسی کے تھرو کرنا چاہ رہا ہے، وہ سب کو ایک ہی باسکٹ میں رکھ کے ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ یہ اس سے شاید ٹائڈ ہو سارا سلسلہ؟ دیکھیے، گورنمنٹ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی اور گورنمنٹ یہ کوشش کرے گی بھی نہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے ایک بات استعمال کیا ہے، ایک ٹرم یوز کیا ہے، ایک کلیکٹیو پنشمنٹ۔ بلوچستان میں لوگوں کو کلیکٹیولی پنش کیا جاتا ہے اور یہ ہم سب اس کلیکٹیو پنشمنٹ کی جو ہے سزا بھگت رہے ہیں۔ اور ایسے جو ہے ایکٹیوسٹ ہیں، جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کبھی کسی پولیٹیکل پروگرام کا حصہ نہیں رہے ہیں، ان کا بھی نام خود اس جیل میں ڈالا گیا ہے۔ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، جو کہ ریگولرلی جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، وہاں پہ ان کا نام ڈالا گیا ہے۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جو ایک ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ ہماری شناخت کو ہمارے لیے ایک تھریٹ بنایا گیا ہے، تو آج بلوچ کی شناخت کو، جو جس کے نام پہ بلوچ ہے، اس بلوچ شناخت کو صرف اس کے لیے تھریٹ بنایا گیا ہے۔ یہ ریاست یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہی نہیں چاہتی ہے کہ کون امن پسند ہے، کون جو ہے کس سائڈ پر ہے، یہ چاہتی نہیں۔ اور وہ صرف جو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ ہے اس کے تحت جتنے بھی بلوچ ہیں وہ چاہتی ہے کہ یہ سفر کرے۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا کہ جو BYC ہے اور جو بلوچ راجی مچی سے منسلک لوگ ہیں، جس کو لیڈ آپ اور مہرنگ بلوچ کر رہی تھی، یہ دہشت گردوں کی پراکسیز ہیں۔ اس کے بعد سے آپ اپنے لیے کس طرح سے حالات بنتے دیکھ رہی ہیں، اور ان کا جو اسٹیٹمنٹ یہ آیا، آپ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گی؟ جی دیکھیں، بلوچستان میں نہ صرف بلکہ پورا پاکستان میں جب بھی مظلوم اقوام انہوں نے اپنے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھانے کی، اور اس کو جو ہے اس کے لیے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی، حکومت کو اس پہ ایک پریشر آیا کہ یہ لوگ فیس کر رہے ہیں، یہ محکوم لوگ ہیں، ان کی آواز سنی جائے۔ جو ایک مؤثر آوازیں رہی ہیں، مؤثر تحریکیں رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو رش کرنے کے لیے مختلف الزامات لگائے گئے ہیں۔ اور یہ صرف اس دفعہ کا اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، بلکہ جب ہم لوگ اسلام آباد میں تھے، مجھ پر، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ پر اور دیگر لوگوں کو کہا گیا کہ یہ ریاستی جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہے۔ جہاں تک اسٹیٹمنٹ کی بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ الزامات کچھ بھی لگائے جا سکتے ہیں، الزامات کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے الزامات کے لیے آپ کورٹ میں آئیں، آپ ثابت کریں۔ اگر آپ ثابت کریں گے، پھر آپ اس کے خلاف ہمیں اس BYC کو جو بھی فیس کرنا پڑے وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس طرح کے الزامات سے کوئی بھی ادارہ ہو یا کوئی بھی فرد ہو، وہ پراکسی یا دہشت گرد کہنے سے وہ نہیں ہوتی۔ ایک جو آپ نے بالکل اپنی تحریک کے حوالے سے کہا کہ یہ ایک پرامن تحریک ہے، یہ پورے بلوچستان میں لوگوں کو شعور دے رہی ہے، لیکن جو ایک الزام آپ پہ اور جو کچھ ناقدین آپ کے لگا رہے ہیں وہ یہ کہ آپ شعور نہیں دے رہے، آپ لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں بلوچ قوم میں، بلوچ نوجوانوں میں، بالخصوص بلوچ خواتین میں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہی یہ مایوسی ہے جس کی وجہ سے ماہل بلوچ جو ہیں وہ خودکش حملہ کرنے پہ مجبوری۔ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ماہل بلوچ کے خاندان سے نہ تو کوئی جبری طور پہ گمشدہ تھا، اور اس کی فیملی ایک بڑی انفلوئنشل پولیٹیکل فیملی تھی، تو وہ بیسکلی برین واش ہوئی اس وجہ سے، جو آپ لوگوں کی تقاریر تھی، اور آپ کی تقاریر سے ایسے لگا کہ شاید بلوچستان کے مسئلے میں کوئی امید نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو نا امیدی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں خود گزشتہ 15 سالوں سے اپنے والد کی بحفاظت بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہی ہوں۔ ان 15 سالوں میں خود مایوس نہیں ہوئی، اور ابھی ایسے ہزاروں مسنگ پرسنس کے فیملیز ہیں جن کے پیارے جبری طور پر گمشدہ ہیں، ایسی مائیں ہیں، ایسی بہنیں، بیٹیاں۔ تو ہم سب ایک تسلسل کے ساتھ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہمیں یہ تک نہیں معلوم ہے کہ ہمارے لوگ زندوں میں شمار ہیں یا مردوں میں شمار ہیں، ہم پھر بھی ان کی بحفاظت بازیابی کے لیے پر امید ہیں۔ تو ہم خود پر امید لوگ، جہاں پر ہمیں ایک
چھوٹی سی امید کی کرن تک نظر نہیں آتی، وہیں سے ہم پر امید ہے تو ہم کس طرح بلوچستان کے لوگوں کو مایوسی کی طرف لے کے جائیں گے؟ ہاں البتہ اپنے بلوچستان میں جو حقیقی چہرہ ہے، بلوچستان کا جو حقیقی عکس ہے، بلوچستان کو جس طریقے سے پسماندہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، بلوچستان میں جس طریقے سے غربت، بلوچستان میں نوجوانوں کی تعلیم، بلوچستان میں جو ایک خونی شاعرہ بنایا گیا ہے، بلوچستان میں جو وسائل کی لوٹ مار ہے، بلوچستان کے وسائل کی جو سوداگری ہے، ہم نے اس کے خلاف بلوچ عوام کو حقیقت دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بلوچ بچہ آج جو گوادر کا بلوچ بچہ ہے، اس کے پاؤں میں ایک جو ہے چپل تک نہیں ہے۔ آج سندھ کی بلوچ بیٹیوں میں سروں پر پھٹے ہوئے دوپٹے ہیں۔ ہاں البتہ یہ سوال ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں ضرور ڈالیں گے کہ آپ اس بات کو سوچیں کہ آپ کیوں سندھ اور ریکارڈنگ کے مالک ہے، آپ کا تعلق اس زمین سے ہے، لیکن پھر بھی آپ کے سر پہ پھٹی چادریں ہیں۔ دیکھیں سیاسی شعور پھیلانے کے لیے آپ کے جو یہ جمہوری لیڈران ہیں بلوچستان سے نکلے ہوئے اور بلوچستان کے سردار وہ بھی تھے، تو آپ لوگوں نے کیا ان کے اندر ڈیفیشنسی پائے، کیا کوتاہیاں پائی کہ جو یہ نہیں کر پائے، تو اس لیے بلوچ خواتین، بلوچ اسٹوڈنٹس جو بالکل ہی پسے ہوئے طبقہ جو ہے ان کو سامنے آ کے پھر یہ سیاسی شعور پھیلانے کا جو یہ رسپانسبلٹی ان کو لینی پڑی؟ کہاں آپ کو سرداروں نے اور جمہوری لیڈران نے آپ کو مایوس کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں کبھی جمہوریت رہی ہی نہیں ہے۔ بلوچستان کے تمام فیصلے GHQ سے آئے ہیں، اور کس نمائندے کو کس کرسی پر بیٹھنا ہے، کس کو کب اترنا ہے، کس کو کب اتارنا ہے، یہ سب فیصلے کبھی بلوچستان میں جو ایک فیئر الیکشنز ہوتے ہیں، فیئر الیکشنز نہیں ہوئی ہے بلوچستان کے لوگوں کو، کبھی وہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ جس شخص کو بطور لیڈر چننا چاہتے ہیں اور اس کو اپنی جو ہے خدمت کے لیے وہ اس کو اقتدار کی کرسی پر لانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو کبھی لایا نہیں گیا، عوامی رائے کی کبھی اہمیت دی ہی نہیں گئی۔ تو پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک جو ہے پارلیمنٹیرینس ہوں یا جو ہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ایون سردار ہوں، آپ ابھی حالیہ دنوں میں جو سردار اختر جان مینگل کا جو واقعہ ہے، جو انہوں نے پارلیمنٹ میں استعفیٰ دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس پورے اس جمہوری نظام سے مایوس ہیں، اور وہ ان کو لگتا ہے کہ اس سسٹم کے تحت وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے سوال کا ایک بہت بڑا جواب ہے کہ کیوں وہ پارلیمنٹیرین، وہ پولیٹیکل لیڈران، وہ سیاسی لیڈران، وہ بلوچ سردار، اب وہ کیوں ان کے ہاتھ میں آج وہ اتھارٹیز نہیں ہے، کیوں ان کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں رہنے کے باوجود بھی ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے اپنے عوام کے لیے۔ اور دوسری جانب ایک آپ کے سوال کا ایک جواب سردار عبدالرحمن کیتران ہے، اس کے بارے میں یہ تک ثابت ہوا کہ اس کی پرائیویٹ جیلز ہے، اس کے اوپر قتل ثابت ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے مختلف لوگوں کو مارنے کا، مختلف لوگوں کو جو ہے حبس بیجا میں رکھنے کے یہ تمام الزامات اس کے اوپر ثابت ہوئی ہے باقاعدہ، لیکن آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت میں ہے، آج اس کو اسپیس دیا جا رہا ہے۔ تو اس بات سے یہ بہت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ریاست نہیں بلکہ جو وہ ادارے، وہ ریاست کو چلانے والے وہ ادارے جو وہ اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مرضی کے طور پر کس کو کرسی پہ لے کے آنا ہے، کون ہماری جی حضوری بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، اس شخص کو وہ اقتدار کی کرسی پر لاتے ہیں۔ اور بلوچستان میں جو ایکچوئل جو حقیقی ایشوز ہے، جو عام کامن بلوچ کو فیس کر رہی ہے، کبھی یہ عوامی نمائندے ان تک پہنچے ہی نہیں، کبھی یہ عوامی نمائندے جن کو جو سوکالڈ عوامی نمائندے ہیں وہ کبھی بلوچستان کے لوگوں تک پہنچے، کبھی ان گلیوں میں، کبھی ان جو دیہاتوں میں، کبھی ان علاقوں میں پہنچے کہ یہاں پر جو ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں، یہاں پر آپ کے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یہاں پر آپ کے بچوں کی اسکول اور کالجز جو فوجی چوکیوں میں تبدیل ہیں، آپ اس کے حوالے سے آپ کیا تبدیلی چاہتے ہیں؟ کبھی یہ لوگ گئے ان لوگوں تک، ان جو گھر گھر میں جو لوگوں کے ایشوز ہیں، کبھی ان کو سولو کرنے کی کوشش کی؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی جس کو آپ اور مہاراج بلوچ لیڈ کر رہی ہیں، وہ کیا ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں؟ اور اگر تیار ہیں تو آپ کس کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے؟ کیا آپ ملک کے سیاستدانوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے، ملک کی مین اسٹریم پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے، یا آپ ان لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے جو
جنہوں نے آپ کو کہا کہ آپ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں؟ جی دیکھیں، ہم بالکل پیسفل لوگ ہیں، اور ہماری تحریک ایک پیسفل تحریک ہے، اور ہم ہمیشہ بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، اور لیکن بات چیت بھی ان لوگوں سے جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس جو یہ نہ کہے 2 سال میں حکومت میں رہنے کے بعد اور اس کے بعد یہ نہ کہے کہ میں پاور لیس تھا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اگر واقعی میں ریاست حوالے سے سنجیدہ ہے، سوال حوالے سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، تو ان لوگوں کو بات چیت کے لیے سامنے لے کے آئے جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے، جو واقعی بلوچستان کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور ان میں یہ پاور ہے، اور ان میں یہ جو ہے اختیار ہے ان کے ساتھ۔ ادروائز ماضی میں ہمارے جتنے بھی نیگوسیشنز رہے ہیں، ان میں آج تک کوئی بھی جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوئی۔ میں آپ سے ہم ڈائریکٹ سوال پوچھ 2022 میں 50 دنوں تک کوئٹہ کی چلے سڑکوں میں میں آپ سے بیٹھے، ڈائریکٹ سوال پوچھ اور لیتا ہوں، وہاں پر رانا کیا ثناء اللہ اور بلوچ عبد یکجہتی العزیز دارڈ آئے، کمیٹی انہوں نے ہمیں یقین دہانی سمیدین کی، بلوچ لیکن صاحبہ، ہماری بات نہیں سنی گئی۔ اچھا سمیدین اسلام بلوچ آباد صاحبہ، میں ہم اچھا عمران خان کی حکومت میں وہاں پہ گئے، بالکل ہماری بات آپ کی میں بات سمجھ گیا ہوں۔ اچھا سمیدین بلوچ صاحبہ، میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتا ہوں، کیا بلوچ یکجہتی کمیٹی پاکستان آرمی کے ساتھ مذاکرات یا اس کی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کرے گی؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ صرف وہی آپ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ جب آپ کہتی ہیں کہ با اختیار وہ ہیں، تو کیا آپ صرف انہی کے ساتھ بات چیت کرنے کا سگنل دے رہی ہیں؟ جی دیکھیں، میں کسی کا اسپیسیفکلی نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم جمہوری طریقہ کار پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم کوئی بھی بلوچستان کے جو ہے اس وقت جو حالات کو بہتر کرنے کا اختیار ہے، اس میں وہ پاور ہے، ہم ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں چاہے جو بھی شخص ہو، جو بھی ادارہ ہو، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ لیکن دوسری آپ جو ہے اس عکس کی دوسری جانب بھی تو دیکھیں کہ حکومت نے کب بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم جب اسلام آباد آئے تھے 2023 میں، ہم جب وہاں پہ پہنچے، اور کون سا طریقہ روا رکھا؟ ہم تو آئے تھے بات کرنے کے لیے، ہم تو آئے تھے کہ ہماری وہ تو اس ٹائم تو ایک نگران حکومت موجود تھی۔ سمیدین بلوچ صاحبہ، اگر موجودہ بلوچستان حکومت جس کے سربراہ سرفراز بگٹی ہیں وہ آپ کو دعوت دیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کو تیار ہوں گے؟ جی دیکھیں، میں یہی تو کہہ رہی ہوں آپ سے کہ اس حوالے سے جو شخص بھی اختیار رکھتی ہے، ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ جو بھی شخص ہو، جو بھی ادارہ ہو، جس بھی عہدے پر ہو، ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے حالات اور بلوچستان کے لوگوں کے گریوینسز کو وہ دور کرنے کی، حل کرنے کا اختیار رکھتا ہو، اس میں یہ پاور ہو۔ ادروائز اس ماضی میں بھی ہمارے ساتھ مختلف کئی بات چیت رہے ہیں، کئی مذاکراتیں ہوئی ہیں، لیکن کبھی ان پر عمل درآمد نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمیں بٹھایا جاتا ہے جو صرف وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہیں، اور وہاں پر اٹھنے کے بعد دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ریاست کے مخالف لوگ ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم کبھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمیدین بلوچ صاحبہ، آپ نے بڑے تفصیل سے ہمیں بتایا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ان فیکٹرز کا بھی ذکر کیا جو کہ آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنی یہ جو پرامن تحریک ہے اس کے حوالے سے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑا تفصیلی انٹرویو دیا رائٹس واچ کو۔